خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور میرے اس اردو چینل پر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج کچھ گفتگو کروں گا امریکی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے اپلائی کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میرا ذاتی تجربہ جو ہے وہ خالی ہیومینٹیز یا انگلش ڈپارٹمنٹ کی ڈگریز کے بارے میں. اگر آپ سماجی یا کسی اور قسم کی سائنسز میں کام کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار شاید کچھ مختلف ہو. تو سب سے پہلے چند اہم چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی یہ کہ امریکی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ درخواستیں یا اپلیکیشنز جو کنسیڈر کرتی ہیں ان کا تعلیمی سال یا جو ایکیڈیمک ایئر ہے وہ اگست میں شروع ہوتا ہے، فال ٹو سپرنگ، مئی کے اینڈ تک یا مئی کے مڈل تک. تو جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کرتے ہیں کہ جی میں اس سال اگست میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کیا ابھی یہ جو آنے والی فال ہے، یہ جو اگست ہے، اس کے ایڈمیشنز پہلے سے ہی ہو چکے ہیں. اگر آج آپ اپلائی کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ اپلائی کر رہے ہوگے اگست 2024 2024 کی جو فال ہے اس میں جو سیمسٹر شروع ہوگا اس کے لیے آپ اپلائی کریں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو کافی سارا وقت دینے کی ضرورت ہے جب بھی آپ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آپ سے ڈسرٹیشن پروپوزل نہیں مانگتی، نہ ہی وہ یہ مانگتی ہیں کہ میں اس پروفیسر کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ جو طریقہ کار ہے وہ برطانوی اور آسٹریلین یونیورسٹیز کا ہے، کیونکہ ان کا سسٹم ایسے ہے کہ انہوں نے پہلے سے ڈسرٹیشن کمیٹیز بنائی ہوتی ہیں اور آپ اپنی ڈسرٹیشن کی پروپوزل ان فیکلٹی ممبرز کو پروپوز کرتے ہیں. امریکی نظام اس سے بالکل مختلف ہے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے یا دیکھنا ہے کہ کہاں اپلائی کرنا ہے تو کسی بھی یونیورسٹی کی آن لائن ویب سائٹ پہ جائیں اور ایڈمیشنز یا تو ٹاپ لنکس میں سے ایک ہوگا یا فرسٹ پیج پہ ایڈمیشنز کا لنک ہوگا. اب جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو گائیڈ کرے گا مینیو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایڈمیشنز کے بارے میں. آپ اس پہ کلک کریں گے تو آگے وہ یا تو آپ کو یہ کہیں گے کہ اکاؤنٹ کریٹ کرو اور اس اکاؤنٹ کے تھرو سارا کچھ سبمٹ کرو. وہ پروسیس سارا ویب سائٹ پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اب انٹرنیشنل گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے جو بھی اس یونیورسٹی کا گریجویٹ اسٹڈیز آفس ہے اس کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی چیزیں وہ مکمل کریں گے. اب گریجویٹ اسکول جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو بتائے گا کہ یہ 3 چیزیں ہمیں آپ کی ڈپارٹمنٹ کے لیے چاہیے. ان چیزوں کا ریویو ڈپارٹمنٹ کرے گی اور پھر اسی دوران جو آفس آف انٹرنیشنل اسٹڈیز ہے وہ بھی آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کرے گا اور آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گا. تو یہ 3 دفاتر جو ہیں یہ آپ کے ایڈمیشنز میں ان کا عمل دخل رہے گا. اب بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں اپلائی کرنے کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ امریکن یونیورسٹیز جو ہیں وہ صرف ایم فل، پاکستان سے اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے پی ایچ ڈی کی بیسس کے لیے. لیکن آج کل کیونکہ ہم نے 4 سالہ ڈگری بنا دی اور پھر 4 سالہ ایم اے بھی کر دیا پاکستان میں میرے خیال میں، تو شاید آپ ایم اے کے اوپر بھی کوالیفائی کر سکیں اپلائی کرنے کے لیے. تو بہتر اس میں یہ ہوگا کہ آپ ان کو ایک کوئری بھیج کے پتہ کر لیں کہ کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. یہ تو ہو گئی جو آپ کی علمی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری چیز جو ہر ایک یونیورسٹی آپ سے مانگے گی
وہ آپ کا ٹوفل یا IELTS اسکور. کیونکہ آپ کی ڈگری جو ہے ایک نان انگلش نیٹو سپیکنگ ملک سے ہے، اس لیے یہ ایک فیڈرل ریکوائرمنٹ ہے تمام یونیورسٹیز کو کہ وہ آپ سے ٹوفل یا IELTS اسکور مانگیں، تو اس لیے آپ کی لسٹ پر وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. پھر جو مانگیں گے وہ آپ سے آپ کا GRE اسکور، سبجیکٹ GRE یا جنرل GRE. لیکن اگر آپ نے GRE اور ٹوفل میں سے چننا ہے تو پہلے ٹوفل کیجئے، کیونکہ وہ جو ہے گریجویٹ اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے. GRE جو ہے بعض اوقات ڈپارٹمنٹ کہتا ہے جی آپ بعد میں دے دو، یا کئی دفعہ وہ ویو بھی کر دیتے ہیں. ٹوفل وہ ویو نہیں کر سکتے. پھر آپ کو چاہیے ہوگا فل کرنا جو اپلیکیشن فارم جو ہے اس ویب سائٹ پہ آپ کو دیا جاتا ہے، اس میں ساری آپ کی تعلیم باقی سارا کچھ وہ آپ کو ڈالنا پڑے گا. 3 ریفرنسز وہ آپ سے مانگیں گے آپ کے پروفیسرز کے. اب یہ سب سے اہم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن لوگوں سے آپ ریفرنس مانگ رہے ہیں وہ آپ کو جانتے بھی ہوں، اور پھر آپ کو یہ بھی امید ہو کہ وہ آپ کے لیے ایک اچھا اور تفصیلی خط لکھ سکتے ہیں. اب یہ خط کیونکہ کانفیڈینشل ہوتے ہیں تو یا تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ کہے گی آپ ہمیں ان کی ای میل اور انفارمیشن دے دو، وہ ڈائریکٹلی پروفیسروں سے رابطہ کریں گے، یا وہ آپ سے کہیں گے کہ جی ہمیں آپ سیلڈ لیٹر جو ہے وہ میل کر دو. لیکن زیادہ تر آج کل طریقہ کار یہی ہے کہ وہ آپ سے 3 ریفرنسز کی انفارمیشن مانگیں گے اور پھر ان کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کے لیٹرز ان کو بھیجیں. لیکن لیٹرز بہت اہم ہیں. پھر جو چیز آپ کو جمع کرانی پڑے گی وہ ہے آپ کا رائٹنگ سیمپل. اب رائٹنگ سیمپل جو ہے، میں جو خود گریجویٹ ایڈمیشنز کمیٹی میں رہا ہوں، وہ میرے حساب سے سب سے اہم ڈاکیومنٹ ہے، کیونکہ وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ کس طریقے آپ کی ٹریننگ کیسی ہے، آپ کی لکھائی کیسی ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو، 700 الفاظ زیادہ سے زیادہ. اس میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ جی آپ کون ہیں، آپ کیوں اس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ بطور ایک اسٹوڈنٹ کے کیا ایڈ کریں گے کلچرلی اور ادروائز اس ڈپارٹمنٹ میں، اور ڈپارٹمنٹ آپ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی بہتر تعلیمی خدمت کر سکیں یا کراس کلچرل انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو بہتر بنا سکیں. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ PhD ڈگری میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور اس سے میری امید یہ ہے کہ میں یہ کام بہتری کے کر سکوں گا. اس میں سب سے اہم چیز ذہن میں آپ نے یہ رکھنی ہے کہ آپ ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کی موجودگی ان کی ڈپارٹمنٹ میں ان کی ڈپارٹمنٹ کا لیول اوپر کرے گی، لیکن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایسی ٹریننگ دے سکتی ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں کراس کلچرل کانٹیکٹ بنانے میں پاکستان میں اور امریکہ میں. یہ چیز بہت اہم ہے. اب ایک چیز اوائڈ کیجئے گا اس میں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز میں، ہمیں تھوڑی سی عادت ہوتی ہے کہ کہانیاں سنان دی کہ جی میں بہت غمگین آدمی ہوں، میں بہت غریب ہوں. No sob stories, no one really cares about them and they come across as, cheesy. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہاں اگر آپ کے دیہی علاقے سے آئے اور آپ نے محنت سے اس جگہ پہ پہنچے ہو، وہ ضرور بتائیں، لیکن سٹل طریقے سے اس کو شیئر کریں. تو اب تو ضرورت پہلے آپ کو کیا ہوگی؟ ٹوفل سکور، 3 ریفرنس لیٹر، رائٹنگ سیمپل، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز، اور مے بی GRE اسکور. یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی جب آپ گریجویٹ ایڈمیشنز ویب سائٹ پہ اپنا مواد اپلوڈ کر رہے ہیں. اب ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ایک لیٹر کم از کم ایسا ہو جس میں آپ کے اساتذہ یا پروفیسر صاحبہ یا صاحب جو ہیں وہ یہ بھی ذکر کریں کہ انہوں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ اچھے ٹیچر یا ٹیوٹر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہیومینٹیز میں جب PhDs کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور فنڈ کیا جاتا ہے تو وہ ایز ٹیچنگ فیلوز فنڈ کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے 2 انڈر گریجویٹ کلاسز پڑھانی ہوتی ہیں.
تو یہ ریفرنس میں آپ کے لیٹر میں یہ چیز ضرور شامل ہو جو یہ کہے کہ آپ کا پڑھانے کا تجربہ ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے بعد پروسیس کیا ہوگا؟ جب آپ نے یہ سارا مواد جمع کر دیا، اپلوڈ کر دیا، تو گریجویٹ پورٹل جو ہے ایڈمیشن والے وہ دیکھیں گے کہ ہر چیز آ گئی ہے. اگر کوئی کمی ہوئی تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے کہ جی ہمیں یہ چیز بھی دے دو، یہ چیز بھی دے دو. اب وہ جو آپ کا رائٹنگ سیمپل، 3 لیٹر، آپ کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹو اور آپ کے لیٹرز جو ہیں اس کا فولڈر ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا جائے گا. اب ڈپارٹمنٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ گریجویٹ ایڈمیشنز کمیٹی ہوتی ہے. اب یہ سارا مواد جمع کرانا جو ہے اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے دسمبر 31 یا جنوری کا پہلا ہفتہ. سمجھئے نا؟ جو ہی ڈیڈ لائن گزرتی ہے تو گریجویٹ کمیٹی والے ملیں گے اور وہ دیکھیں گے آپ کا رائٹنگ سیمپل، آپ کا ٹوفل سکور، آپ کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز، آلسو آپ کے لیٹرز، اور وہ پرائرٹی لسٹ بنائیں گے کہ ہم نے یہ 6 یا 7 لوگ اس سال سلیکٹ کرنے. اب زیادہ سے زیادہ سب سے بڑی ریسرچ یونیورسٹیاں بھی 6 سے لے کے 8 تک فنڈڈ پی ایچ ڈیز جو ہیں ایکسیپٹ کرتی ہیں. اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں کرتا، اتنے ہی فنڈز ہوتے ہیں ان کے پاس. اب فال میں آپ اس لیے اپلائی کرتے ہیں کیونکہ فائنینشیل ایئر بھی فال میں شروع ہوتا ہے، تو یونیورسٹیز کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی گریجویٹ لائنز دی گئی ہیں جو فنڈڈ ہوں گی. اب پروسیس کیا ہوا کہ گریجویٹ ایڈمیشنز کمیٹی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو پاکستان سے ہم نے ایڈمیشن دے دیا. وہ آپ کو پورا ایک لیٹر بھیجیں گے کہ ویلکم دس اینڈ دیٹ، یہ آپ کی فنڈنگ ہے. پھر آپ کا رابطہ ہوگا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس کے ساتھ. اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی تعلیم کیسے افورڈ کریں گے. اس سے پہلے کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ ہاؤ ول یو پے فار اٹ. ٹھیک ہے، ایڈمیشن جب ہو گیا تو تب فنڈنگ کا ذکر آئے گا اور وہ ڈیل کرے گا انٹرنیشنل آفس. وہ پہلے سے آپ کو بتا دیں گے کہ اتنی فنڈنگ آپ کے پاس ہے، اتنی آپ کو اور چاہیے، اس کا آپ ہمیں پروف دے دیں. آپ ان کو بینک سٹیٹمنٹ بھیجو گے جو بھی آپ نے بھیجنا ہو، تاکہ ان کو پتا ہو کہ آپ کے پاس مکمل کم از کم 4 سال کی آپ کے پاس فنڈنگ ہے، اور آپ پروف کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے ریسورسز بھی ہیں کہ اگر کچھ اور خرچہ ہے ہیلتھ انشورنس کا یہ وہ بھی آپ اپنی جیب سے دے سکتے ہیں. جب انٹرنیشنل آفس سیٹسفائی ہو گیا تو پھر وہ آپ کو ایشو کریں گے فارم I-20 جو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ فارم آپ کو فزیکلی میل کیا جائے گا. اس کی بے شک کاپیاں آپ بنا لیں، لیکن وہ فارم لے کے آپ ایمبیسی میں اپلائی کرو گے ویزے کے لیے. جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے، ان کا مین کنسرن 2 ہوں گے. ایک کہ آپ جو ہیں پے کر سکتے ہو اس ایجوکیشن کے لیے، اور اس کا پروف آپ کے پاس لیٹر ہے کہ اتنی فنڈنگ وہاں سے آ گئی اور اتنی فنڈنگ میرے پاس اپنی ذاتی ہے. وہ پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے. دوسری چیز انہوں نے یہ کاؤنسلرز نے دیکھنی ہوتی ہے، یہ دیکھنا کہ کیا آپ واپس آئیں گے یا آپ تسی اتھے امریکہ ساڑے اور بہ جاؤ گے. سمجھ گئے نا؟ تو وہ پروو کرنے کے لیے کہ آپ کے پاکستان میں اتنا انٹرسٹ ہے کہ یو ول کم بیک، رائٹ، یو آر ناٹ این اوور اسٹے رسک. آپ کوئی ایک ایفیڈیوٹ لے لو یا کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے میٹیریل ایسٹس ہیں پاکستان میں جو آپ کے لیے اہم ہے، فیملی ہے جو آپ کے لیے اہم ہے. اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جی میں واپس آواں گا، میں نے اتنے رہن دی کوئی ضرورت نہیں. سمجھے؟ تو یہ اس سٹیج پر جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو اب ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ فنڈنگ جو امریکن یونیورسٹی کی ہے وہ فال ٹو فال ہوتی ہے. اگست سے مئی تک جو سال ہے وہ تعلیمی سال بھی ہے اور ان کا معیشی سال بھی ہوتا ہے. اس لیے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ اپلائی کریں گے دسمبر کے اینڈ سے پہلے آپ کی اپلیکیشن چلی جانی چاہیے.
मार्च अप्रैल में वो आपको डिसीजन दे देंगे और फिर एडमिशन होगा आपका फॉल के लिए। इस वक्त जब आज मई है 2023, इसका मतलब ये है कि ये जो अगस्त आ रहा है उसके एडमिशन्स अभी से हो चुके हैं। अगर आप अभी अप्लाई करना शुरू करते हो तो आप अगस्त 2024 के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। जब आप अप्लाई करते हैं आपको टोफल का रिज़ल्ट भेजना पड़ेगा, जीआरई अगर उनको लाजमी चाहिए, एक 20 से 25 पेज का राइटिंग सैंपल आपके पास होना चाहिए, कम से कम 3 अच्छे लेटर आपके प्रोफेसर्स के, 700-800 वर्ड्स की स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये चीज़ें आप सबमिट करेंगे शुरू में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर उनसे और डिमांड्स आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं कि हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो सारा कुछ आप जमा कराएंगे। तो ये है रफली जो मेरी समझ में है ये प्रोसेस। अब इसमें एक एडिशनल ये वजाहत कर दूं कि कोई भी यहाँ पे इंटरनेशनल या अमेरिकन स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज में कोई भी फुल पे करके डिग्री नहीं करता। ज़्यादातर लोग पीएचडी जो करते हैं, मैं शामिल, वो फंडेड होते हैं और वो पढ़ाते भी हैं जब वो डिग्री कर रहे हों, और डिपार्टमेंट उनकी डिग्री फंड भी करती है। तो ये जहन में रखिएगा कि आपकी कोशिश ये है कि जितनी से जितनी ज़्यादा फंडिंग आपको यूनिवर्सिटी से मिल सके उसके लिए आप अप्लाई करें। और इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो आपने सबमिट करनी है, अपलोड करनी है, वो परफेक्ट हो और बेहतरीन हो। इसी तरह आपका जो ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस है वो प्रोफेशनल हो, पोलाइट हो, ठीक है ना, और जो अच्छी अंग्रेज़ी में लिखी जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा। तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी आज अमरीकी यूनिवर्सिटियों में दाखिले के बारे में। इसके बारे में और कोई आपके सवालात हों, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो बराए करम कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।